لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات. احکم الحاکمین پروردگار قرآن کریم میں اپنا ایک فیصلہ سنا رہا ہے. وقضى ربک، اور یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم لوگ ہرگز عبادت مت کرنا سوائے اس کے. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ہو سکتا ہے کہ تمہارے نزدیک ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا وہ دونوں بوڑھے اور ضعیف ہو جائیں، تو فلا تقل لہما اف، تو تم ان کے جواب میں لفظ اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور ان سے جھڑک کر کے باتیں نہ کرنا. وقل لہما قولا کریما، اور جب تم ان سے باتیں کرنا تو لہجے میں نرمی اور شائستگی ہونا چاہیے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جب تم ان کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو رحمت اور ذلت کے ساتھ جھکا دینا، اور جب اللہ توفیق دے محراب عبادت میں آنا تو دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا اور کہنا قر رب ارحمہما، کہو کہ پروردگارا ان دونوں پر رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کر کے ہماری پرورش و تربیت کی ہے.
یہ تو ظاہری لفظوں کا ترجمہ ہوا۔ قرآن کریم اللہ کے فیصلے کو نقل کر رہا ہے، اور کسی بھی فیصلے کی اہمیت فیصلہ کرنے والے کی عظمت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جیسا فیصلہ کرنے والا ہوگا ویسے ہی فیصلے کی اہمیت بھی ہوگی۔ اگر فیصلہ کرنے والا کم حیثیت کا ہے تو اسی اعتبار سے اس کے فیصلے کو بھی انسان دیکھے گا اور سمجھے گا۔ چنانچہ دنیا میں عدالتوں میں فیصلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک فیصلے کے بعد دوسرے فیصلے کی گنجائش ہوتی ہے۔ لوور کورٹ سے آپ ہائی کورٹ میں آئے، ہائی کورٹ سے اس بینچ سے اس بینچ میں گئے، فل بینچ کا فیصلہ ہو گیا تو پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے، وہاں پر بھی آپ نے ریویو پٹیشن داخل کر دیا، اور جب آخری فیصلہ ہو گیا تو سب کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں کیونکہ سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ بڑی عدالت کے ججز ہیں، لہٰذا اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، اس کو ہمیں مان لینا ہے۔ عزیزوں، دنیا کی عدالتیں وہ ہیں کہ جن کے فیصلے اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں کہ ناکام مجرم سزا پاتا ہے اور کامیاب ناکام ملزم سزا پاتا ہے، اور کامیاب مجرم جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں یہ ہے کہ مجرم بعد میں ثابت ہوگا، جیسے ہی الزام عائد ہوا فوراً سرحدیں سیل کر دی جاتی ہیں اور ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ مجرم نہیں ہے، ملزم ہے، کہ نہیں پہلے ہم اس کو گرفتار کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اختیار سے باہر چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو اپنی گرفت میں نہ لے سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرار اختیار کر جائے، لہٰذا پہلے سرحدوں کو سیل کیا جاتا ہے اور ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں مقدمہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کا جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا ملتی ہے، جرم نہیں ثابت ہوتا ہے تو سزا نہیں ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ پروردگار عالم اپنی گرفت میں ملزم کو نہیں لیتا، مجرم کو لیتا ہے، اور مجرم کو بھی جرم کے فوراً بعد سزا نہیں دیتا۔ چنانچہ امیر المؤمنین سے پوچھنے والے نے پوچھا خدا سزا دینے میں تعجیل کیوں نہیں کرتا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ انما یعجل من یخاف ان یفوتا، سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جس کو اس بات کا خوف ہے کہ مجرم اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس لیے سرحدیں سیل کر دی جاتی ہیں، کیونکہ ہر ملک کا قانون الگ ہوتا ہے، قانون کی سرحدیں محدود ہیں، ملک کے اختیارات محدود ہیں، اس سرحد سے اس پار گیا تو دوسرا ملک، دوسرا قانون، وہاں کا نظام، اس ملک میں چلا گیا تو وہاں کا قانون الگ، وہاں کا نظام الگ۔ یاد رکھیں اسی لیے سرحدوں کو سیل کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے مجرمین جنہوں نے ہندوستان میں جرم کیا ہے وہ دوسرے ممالک میں جا کر کے بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا قانون ان کے دسترس تک نہیں پہنچ سکتا ہے، یہاں کا قانون ان کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا ہے، لہٰذا جرم یہاں کیا ہے دوسرے ملک میں جا کر کے پناہ لے لیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا کی حکومت محدود نہیں ہے، اس کی حکومت سے فرار نہیں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لا یمکن الفرار من حکومتک، اے میرے مالک تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ انسان جہاں پر بھی جائے گا وہاں پر خدا کی حکومت ہے، وہاں پر خدا کا قانون ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، با برکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، جس کا اختیار محدود نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ انسان سرحد حیات کے اس پار بھی چلا جائے گا تب بھی وہاں اس کی حکومت ہے، اس کا قانون ہے۔
میں نے عرض کیا کہ یہاں پر ناکامیاب مجرم سزا پاتا ہے، کامیاب مجرم سزا نہیں پاتا ہے۔ مثلا خودکشی کرنا جرم ہے یا نہیں ہے؟ جرم ہے۔ اس جرم میں جو ناکام ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ اگر خودکشی کرنے میں کوئی کامیاب ہو گیا تو اس کو کون سا قانون سزا دے گا؟ کون سی عدالت اس پر مقدمہ چلائے گی؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، لہذا کوئی قانون اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ مثلا ایک انسان ہے جس نے 10 لوگوں کو قتل کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں اپنے آپ کو گولی مار لی، تو اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ 10 انسانوں کا قاتل ہے، 10 انسانوں کا قاتل اپنے آپ کو گولی مار کر کے ختم کر دیتا ہے، تو کس عدالت میں مقدمہ چلے گا؟ کہاں اس کو سزا ملے گی؟ یاد رکھیں کہ دنیا کے نظام سزا اور جزا میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کسی کو جزا مکمل دی جائے یا مکمل کسی مجرم کو سزا دی جائے۔ اس نے 10 انسانوں کو قتل کیا تو 10 انسان جو مظلوم مارے گئے ہیں تو ان کو مظلومیت کا اجر ملنا چاہیے اور اس کو ظلم کی سزا ملنی چاہیے، لیکن دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں تو نہ ان کو اجر یہ دنیا دے سکتی ہے اور نہ اس ظالم کو سزا دے سکتی ہے۔ تو اس کے لیے تسلیم کرنا پڑے گا ایک ایسی عدالت کا کہ جہاں پر کوئی مجرم بچ نہیں سکتا ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ جس کا حق وہاں پر مارا جائے یا کوئی اپنے حق سے محروم رہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو تمہیدی طور پر وَقَضَى رَبُّكَ، یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے۔ قضا فیصلہ، پروردگار کا فیصلہ ہے، اللہ تعبد الا ایہ۔ اب دوسرے لفظ جو قرآن کریم نے یہاں پر استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے رب، صفت ربوبیت کا اعلان ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے۔ یہ نہیں کہا قہار کا فیصلہ ہے، یہ نہیں کہا جبار کا فیصلہ ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ خالق کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے تمہارے پروردگار کا۔ صفت ربوبیت کی خاصیت کیا ہے؟ یعنی پروردگار عالم نے جب اپنا تعارف کرایا تو اسی صفت کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا پرورش کرنے والا ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ الحمدللہ خالق العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ صفت ربوبیت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک کی پرورش، ہر ایک کی تربیت مساوی طور پر کیا جائے، یعنی کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ تسلیم کرے، وہ رب ہے، لہذا اس کی ربوبیت ہر ایک کے لیے عام ہے، اس کی زمین سب کے لیے ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اس کا آسمان سب کے لیے ہے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اس کا پانی سب کے لیے ہے، چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اس کا رزق سب کے لیے ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اس کی ہوا سب کے لیے ہے، چاہے کوئی اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ ایسے ایسے نافرمان بندے کہ جنہوں نے پروردگار کے مقابلے میں آ کر کے الوہیت کا دعویٰ کیا، اس کو بھی پروردگار عالم نے رزق دیا، نہ اس پر اپنی نعمتیں بند کی ہیں نہ اپنا رزق بند کیا۔ جناب موسیٰ نے مقام مناجات میں آ کر کے عرض کیا، مالک فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے، تیرے مقابلے میں ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا رزق بند کر دے، اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ زمین کو حکم دے کہ دانہ روئیدہ نہ کرے، آسمان کو حکم دے کہ پانی نہ برسائے، یہ خود بخود اپنے دعوی ربوبیت سے باز آ جائے گا۔ جواب ملا، اے موسیٰ، اس نے اپنی عبدیت سے انکار کیا ہے، میں نے اپنی ربوبیت سے انکار نہیں کیا ہے۔ میں رب ہوں، میں پروردگار ہوں، لہٰذا میں اس کا رزق نہیں روک سکتا، اور ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کو اس سے نہیں تسلیم کرواؤں گا۔ جب وقت پڑے گا
تو اپنی الوہیت کا اقرار اس سے کروا لوں گا۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس منظر کو بیان کیا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ جب وہ غرق ہونے لگا، جب وہ ڈوبنے لگا، دریائے نیل کی موجیں آپس میں گلے ملنے لگیں، فرعون نے اپنے چاروں طرف ہلاکتوں کو دیکھا، اب اس نے آواز دی، آمنتو، میں ایمان لایا، انہ لا الہ، کہ وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، آمنت بہ بنو اسرائیل، جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ فرعون نے پروردگار کو کب آواز دی؟ کب اس نے کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی، میں ایمان لایا کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ یہ تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا تھا، یہ تو اپنے آپ کو پروردگار کہہ رہا تھا، یہ تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، اب یہ کہہ رہا کہ آمنت، میں ایمان لایا۔ عزیزوں، فرعون نے دعوی ربوبیت کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ فرعون اصلی رب تھا یا نقلی رب تھا؟ یہ واقعاً رب تھا یا نقلی رب تھا؟ نقلی رب تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، لیکن اصلی رب کو کب اس نے پکارا؟ جب نعمتوں کے درمیان تھا تب نہیں پکارا، جب راحتوں میں تھا تب نہیں پکارا، جب ہلاکتوں کو دیکھا تب اس نے آواز دی، آمنتو۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ نقلی اصلی کو اس وقت پکارتا ہے جب اپنے سامنے ہلاکت کو دیکھتا ہے۔ عزیزوں، اب سمجھ میں آیا کہ بار بار تاریخ میں یہ فقرہ کیوں دہرایا گیا کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ آپ سیرت کو ملا لیں کہ سیرت کہاں سے چلی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے، یعنی نقلی اسی وقت اصلی کا سہارا لے گا کہ جس وقت وہ اپنے سامنے تباہی کو دیکھے، ہلاکت کو دیکھے، ورنہ جتنے بھی نقلی ہیں وہ ہمیشہ اصلی کے سامنے اکڑتے رہیں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو اس صفت کا مظہر اللہ نے کس کو بنایا؟ ربوبیت کی صفت کا مظہر اللہ نے ماں باپ کو بنایا ہے۔ ماں باپ اللہ کی صفت ربوبیت کے مظہر ہیں، اور یہ بھی اپنے اولاد کی پرورش میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں کہ ماں باپ خدا نے بنایا ہے، اس رشتے کو ہم نے نہیں بنایا ہے۔ ہمارے اختیار میں اگر یہ ہوتا کہ ہم جس کو چاہیں اپنے ماں باپ بنا لیں تو کوئی بھی انسان کسی معمولی گھرانے میں پیدا ہونا پسند نہیں کرتا۔ ہر آدمی بڑے گھر میں پیدا ہوتا نہیں، یہ ماں باپ بنانا خدا کا کام ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ خدا جس کو بناتا ہے وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو رشتہ خدا بناتا ہے وہ رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، چاہے کوئی اس رشتے کو مانے یا نہ مانے۔ بھائی بھائی میں اختلاف ہو جائے اور کہہ دے کہ ہم ان کو بھائی نہیں مانتے، کیا نہ ماننے سے رشتہ ختم ہو جائے گا؟ یاد رکھیں کہ جو رشتہ انسان بناتا ہے وہ رشتہ تو ٹوٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو رشتہ خدا بناتا ہے وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، تو آسمانوں پر یقیناً بنتے ہیں، مگر وہ رشتہ جو خدا بناتا ہے، رشتہ زوجیت جس کو ہم کہتے ہیں آسمانوں پر بنتے ہیں، اگر یہ آسمانوں پر بنتے تو زمینوں پر ٹوٹتے نہیں۔ زمینوں پر ٹوٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رشتہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ صرف ایک ہی رشتہ زوجیت ایسا تھا کہ جو آسمان پر بھی قائم ہوا، زمین پر بھی۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو جو رشتہ خدا بناتا وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ماں باپ کا رشتہ خدا کا بنایا ہوا ہے، اور جس کو خدا بناتا ہے وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا۔
اگر نالائق اولاد یہ کہے کہ آج سے ہم ابا کو نہیں مانتے، آج سے ہم امی کو نہیں مانتے بلکہ آگ کر دیتے ہیں، آپ بتائیے کہ اولاد کے نہ ماننے سے ماں باپ نہیں رہیں گے؟ نہیں، ان کے ماں باپ ہونے کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ بس اتنا ضرور ہے، اولاد مانے گی تو لائق کہلائے گی، نہیں مانے گی تو نالائق کہلائے گی۔ تو یہ طے ہے کہ جس کو خدا بناتا ہے وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی خدا بناتا ہے، امام خدا بناتا ہے، یہ کسی کے ماننے کے محتاج نہیں ہے۔ امت مانے گی تو لائق کہلائے گی، نہیں مانے گی تو نالائق کہلائے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے، اللہ تعبد الا ایہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں پیشانی کو نہ جھکانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آیت میں خدا کی ذکر کے بعد براہ راست ماں باپ کا تذکرہ ہے۔ چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں خدا نے اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا تذکرہ کیا۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور بالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو اللہ نے اپنے ذکر کے بعد براہ راست ماں باپ کا ذکر کیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خدا کے ذکر کے بعد نبی اور امام کا تذکرہ ہوتا، اور نبی اور امام کے تذکرے کے بعد ماں باپ کا ذکر ہوتا۔ یعنی خدا کی عبادت، نبی اور امام کی اطاعت، اور والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ نیکی، یا نبی اور امام کا ذکر نہیں ہے، خدا کے بعد براہ راست ماں باپ کا تذکرہ ہے۔ یہیں سے نبی اور امام کی عظمت کا بھی اندازہ آپ لگائیں اور ماں باپ کے مرتبے کو بھی پہچانیں۔ عزیزوں، ماں باپ کی عظمت کیوں ہے؟ ان کی فضیلت کیوں ہے؟ ان کا احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو ذریعہ تخلیق بنایا ہے۔ یہ ہمارے خلقت کا ذریعہ ہے، ہمارے وجود کا ذریعہ ہے۔ جو چند انسانوں کے وجود کا ذریعہ ہو وہ قابل احترام۔ ماں باپ اس لیے قابل احترام ہیں کیونکہ چند انسانوں کی تخلیق کا ذریعہ، تو جو چند انسانوں کی تخلیق کا ذریعہ وہ قابل تعظیم، لائق احترام، جو پوری کائنات کی تخلیق کا سبب ہو وہ لائق احترام کیسے نہیں، وہ قابل تعظیم کیسے نہیں؟ وہ بالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عزیزوں، حسن سلوک کے اقسام ہیں، قسمیں ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے ہیں تو اس کی قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ ہم نے پیسے بھیج دیے، ہر مہینے منی آرڈر، یہ بھی ایک خدمت ماں باپ کی ہے۔ اور ایک خدمت یہ ہے کہ ہم نے ملازمین کو مقرر کر دیا ماں باپ کی خدمت کے لیے، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جس خدمت کا مطالبہ کیا ہے وہ نہ ملازمین کی خدمت ہے اور نہ دولت صرف کر کے وہ خدمت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب ماں باپ نے ہماری نگہداشت کی ہے، ہماری خدمت کی ہے، تو اپنے راحت و آرام کو قربان کیا ہے، اپنے اعضاء اور جوارح سے ہماری خدمت کی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو بالوالدین احسانہ یہاں پر جو مفسرین نے تفسیر لکھی ہے تو اس کی وجہ یہی بیان کی ہے کہ ایسی خدمت ماں باپ کی کرنی چاہیے کہ جس میں ہم اپنے راحت و آرام کو قربان کریں۔ عزیزوں، بالوالدین احسانہ کے معنی ہی یہی ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ہو سکتا ہے کہ
تمہارے نزدیک ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما یا وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، تو فلا تقل لہما اف، تو تم ان کے لیے لفظ اف نہ کہنا۔ قرآن کریم نے ہم کو پابند بنا دیا کہ ماں باپ کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ فلا تقل لہما اف، تم ان دونوں کے لیے اف بھی نہ کہنا۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ اف اظہار تکلیف کا نام ہے، تکلیف پہنچانے کا نام نہیں ہے۔ اسماء صفات میں جہاں لفظ اف کا استعمال ہوتا ہے وہاں لفظ اف اظہار تکلیف کا نام ہے۔ جب کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کہتا اف، کسی کو تکلیف پہنچا کر کے اف نہیں کہا جاتا۔ قرآن نے پابندی کیا لگائی کہ اگر ماں باپ کی باتوں سے تم کو تکلیف پہنچے تو خبردار اس تکلیف کا اظہار بھی نہ کرنا۔ تو جہاں اظہار تکلیف کی اجازت نہیں ہے وہاں تکلیف پہنچائے اولاد یہ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ فلا تقل لہما اف، اور یہ کب اف نہیں کہنا؟ جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ اچھا، ہم نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیا کہ اس میں ماں باپ کو جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن ہاں کب؟ جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے جب بوڑھے نہ ہوں تو جواب دے سکتے ہیں آپ، اس وقت جواب دینا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے نزدیک ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کے لیے اف نہ کہنا۔ عزیزوں یاد رکھیں یہ منزل ضعیفی ہی میں آتی ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں اور ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ہمت بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی کسی بات کی مخالفت کر سکیں۔ یہ نوعیت تو ضعیفی میں آتی ہے، اس لیے قرآن نے پابندی لگائی کہ خبردار ان کی باتوں کا جواب نہ دینا۔ ہم اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں باپ کچھ کہہ رہا ہے، بیٹا کچھ عمل کر رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین عاجز ہو جاتے ہیں اور ایک ایک کا شانہ پکڑ کے کہتے ہیں کہ آپ سمجھا دیجئے، مولانا جعفر صاحب آپ، مولانا ثنا عباس صاحب آپ، قمر صاحب خطبہ ایسا دے دیجئے تاکہ یہ عظمت والدین کو پہچانے، اطاعت والدین کریں۔ یہ تمام افراد سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے کہ تم اپنے باپ کی بات کیوں نہیں سنتے ہو، ان کی اطاعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ جواب ایک ہی ہے، مولانا آپ نہیں سمجھتے، ابا 70 برس کے ہو گئے ہیں، اب سٹھیا گئے ہیں، اب عقل کام نہیں کرتی ہے۔ یعنی اولاد جب اطاعت سے فرار اختیار کرتی ہے تو باپ کے دماغ پر الزام رکھتی ہے، یعنی جب بات کو نہیں ماننا ہے، کسی بات پر عمل نہیں کرنا ہے تو سیدھے سیدھے دماغ پر الزام لگا دیا جائے۔ اب پیغمبر کہتے ہیں کہ وقت آخر ہے، لاؤ تم کو گمراہی سے بچنے کے لیے میں کوئی تحریر لکھ دوں، اس وقت بھی پیغمبر اسلام کے دماغ پر الزام لگایا گیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب تم ان سے بات کرنا تو لہجے میں نرمی ہو، لہجے میں شائستگی ہو، تمہاری بات قول کریم ہو۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ماں باپ کے سامنے جانا تو اپنے شانوں کو ذلت اور رحمت کے ساتھ جھکا کر کے جانا، ذلت اور رحمت کے ساتھ اپنے شانوں کو جھکا کر کے جانا۔ عزیزوں شانوں کے جھکانے کے معنی کیا ہے؟ کہ شانوں کو جھکا کر کے جانا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ معنی مجازی مراد لیے جاتے ہیں جب معنی حقیقی نہ سمجھ میں آئے۔ مثلاً کسی بہادر انسان کو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا شیر آ رہا ہے، یہاں پر معنی مجازی مراد لیے جائیں گے، معنی حقیقی نہیں۔ یا کوئی بہت خوش الہان شاعر منبر پر پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کی
آواز کو سنا، سننے کے بعد میں پسند کیا اور کہا کیا کہنا، بلبل تھا جو منبر پر چہک رہا تھا۔ آپ بتائیے یہاں پر معنی مجازی مراد لیے جائیں گے، اس لیے معنی حقیقی یہاں پر نہیں ہے، معنی مجازی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر معنی حقیقی نہیں بلکہ معنی مجازی مراد لیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت اور ہے، پیغمبر سے خطاب ہے، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اے میرے حبیب آپ اپنے شانوں کو مومنین میں سے اس کے لیے جھکا دیجئے جو آپ کی پیروی کرے، جو آپ کا اتباع کرے۔ یہاں پر بھی علماء نے مراد معنی مجازی لی ہے کہ شانوں کا جھکانا کیا ہے، یہاں مرادی معنی لیے جائیں گے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر آپ خوش اخلاقی سے پیش آئیں مومنین میں سے ان کے ساتھ جو آپ کا اتباع کرے، جو آپ کی پیروی کرے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے لیے ہے کہ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان دونوں کے لیے شانوں کو ذلت اور رحمت کے ساتھ جھکا دو۔ تو یہاں پر بھی شانیں جھکانے کے معنی خوش اخلاقی کے ہیں۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ معنی مجازی اسی وقت مراد لیے جاتے ہیں جب معنی حقیقی ممکن نہ ہو۔ پیغمبر اسلام کے لیے کہا جائے کہ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اے پیغمبر آپ خوش اخلاقی سے پیش آئیے ان کے ساتھ جو مومنین میں سے آپ کا اتباع کر رہے ہوں، آپ کی پیروی کر رہے ہوں، ان کے لیے آپ شانوں کو جھکا دیجئے۔ تو عزیزوں یہ اہانت پیغمبر ہے، اس لیے کہ وہ نبی جو کبھی کافروں کے ساتھ بد اخلاق نہ رہا ہو، جس کے لیے قرآن کہہ رہا انک لعلی خلق العظیم، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں، جس کا خود یہ اعلان ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو منزل کمال تک پہنچا دوں۔ ایسا با اخلاق نبی، اس سے خدا یہ کہے کہ آپ مومنین میں سے جو آپ کا اتباع کرے اس سے آپ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، وہ پیغمبر جو صاحب خلق عظیم ہے۔ تو عزیزوں یاد رکھیں کہ پیغمبر ہر ایک کے ساتھ با اخلاق تھے۔ یہاں پر معنی مجازی نہیں بلکہ معنی حقیقی مراد لیے جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کے لیے شانہ جھکانے کے لیے حکم نہیں ہے۔ اس کے لیے شانہ جھکائیے کہ جو کامل آپ کا اتباع کر رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے اس منظر کو دیکھیے کہ جہاں پیغمبر اسلام نے اپنے شانوں کو جھکایا، علی کو کاندھوں پر سوار کیا، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو اس کے لیے شانے کو جھکایا جس نے آپ کا اتباع کیا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے دوش پر صرف اور صرف 3 ہستیوں کو جگہ دی، مولا کائنات، امام حسن اور امام حسین۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے شانوں کو جھکایا نہیں، شانوں کو جھکا کر کسی اور کو دوش پر سوار نہیں کیا۔ سید کائنات کی بے پناہ فضیلتیں اور عظمتیں ایک طرف، لیکن کوئی ایسی روایت مجھے نہیں ملی کہ پیغمبر نے کبھی جناب زہرا کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہو، کوئی روایت نہیں ملی۔ یاد رکھیں کہ نبوت کی یہ شان نہیں ہے کہ نبی عورت کو اپنے کاندھوں پر جگہ دے۔ جب فاطمہ زہرا جیسی باعظمت بی بی دوش رسالت پر نظر نہیں آئی تو کسی اور کا شمار ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو شانوں کو جھکا دیجئے۔ تو یہاں پر بھی واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے شانوں کو ان دونوں کے لیے جھکا دو، ماں باپ کے لیے۔ اب یہاں پر علماء نے 2 وجہیں بیان کی کہ شانوں سے کو کیوں جھکانے کا حکم دیا ہے، کہ شانوں کو ماں باپ کے لیے جھکایا جائے۔ عزیزوں یاد رکھیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ جلدی عقد ہو گیا، 18-19 سال کی عمر میں شادی ہو گئی،
ایک منزل وہ آئی کہ باپ بیٹے دونوں بھائی بھائی نظر آ رہے ہیں، ماں بیٹی دونوں بہن بہن نظر آ رہے ہیں۔ شریعت نے حکم دیا، قرآن نے حکم دیا کہ شانوں کو جھکا کر کے چلو، تاکہ باپ اور بیٹے میں فرق ہو جائے، ماں اور بیٹی میں تفریق ہو جائے۔ جس کے شانے بلند ہے وہ باپ ہے، جس کے شانے جھکے ہوئے ہیں وہ بیٹا ہے، جو شانے بلند کر کے چل رہی ہے وہ ماں ہے، جس کے شانے جھکے ہوئے ہیں وہ بیٹی ہے۔ تو ایک فرق تو یہ کہ باپ اور بیٹے میں فرق ہو جائے، ماں اور بیٹی میں تفریق ہو جائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور دوسرا فرق یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ جسم کا بلند ترین حصہ ہے پیشانی، اور اس کے بعد بلند ترین حصہ ہے شانے۔ پیشانی خدا کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں نہیں جھکے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں پیشانی نہیں جھکے گی، حتیٰ کہ معصومین کی بارگاہ میں بھی پیشانی نہیں جھکے گی، سجدہ نہیں ہوگا معصومین کے لیے۔ یعنی جب آپ معصومین کی بارگاہ میں حاضری دیں تو وہاں جبین عقیدت جھکے گی، جبین عبادت نہیں۔ وہاں پر جا کر کے آپ سجدہ کریں تو خدا کا سجدہ کریں کہ شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے توفیق دی کہ ہم یہاں تک آئے، نہ کہ درگاہوں کا جا کر کے سجدہ کریں۔ سجدہ صرف پروردگار کا۔ تو بلند ترین حصہ ہے پیشانی کا، پیشانی صرف خدا کی بارگاہ میں جھکے گی کا، اس سے کے بعد بلند ترین حصہ شانے کا۔ یاد رکھو پیشانی خالق حقیقی کی بارگاہ میں جھکاؤ، اور شانوں کو خالق مجازی کے لیے جھکاؤ۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور جب محراب عبادت میں آؤ تو آ کر کے دعا کرو کہ پروردگارہ ان دونوں پالنے والوں پر ویسی رحم کرنا، کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ عزیزوں، یہیں سے یہ منزل آتی ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، اور اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ شریعت میں حق ماں باپ کا بھی ہے اور اولاد کا بھی ہے، دونوں کا حق ہے۔ ابتدا میں اولاد کمزور، ضعیف، ناتواں ہوتی ہے، والدین قوی، طاقتور، اور پھر انتہا میں اولاد طاقتور، جوان، اور ماں باپ ضعیف، کمزور، ناتواں۔ سنت الہیہ یہ ہے کہ قوی کمزور کا سہارا بنے۔ شروع میں اولاد کمزور، ماں باپ قوی، ماں باپ سے کہا تم سہارا بن جاؤ۔ بعد میں ماں باپ کمزور، اولاد طاقتور، اولاد سے کہا تم سہارا بن جاؤ۔ اب آئیے ذمہ داریاں کیا ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دعا کرو اس انداز میں کہ پروردگارہ ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ یہاں پر رحم پالنے والوں کے لیے ہے، پیدا کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ پرورش کرنے والوں کے لیے ہے، پیدا کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ عزیزوں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو پیدا کرنے والے ہیں وہی پرورش کرنے والے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیدا کسی اور نے کیا، پرورش کسی اور نے کیا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا بچپنے میں، ماں باپ دونوں اس ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے، چچا نے پالا، چچی نے پالا، اور اس انداز سے پالا کہ احساس یتیمی نہیں ہونے دیا، اپنی اولاد سے بڑھ کر کے پالا۔ بچوں کے لیے کپڑا بعد میں بنوایا، بھتیجے کے لیے پہلے بنوایا، خود خراب کھانا کھایا،
بھتیجے کو اچھا غذا فراہم کی، اپنی اولاد سے بڑھ کر کے محبت کی، محلے والے تعریف کر رہے ہیں، پڑوس والے تعریف کر رہے ہیں، گاؤں والے تعریف کر رہے ہیں، علاقے والے تعریف کر رہے ہیں، سب کے سب تعریف کر رہے ہیں کہ چچا ہونا چاہیے تو ایسا، چچی ہونی چاہیے تو ایسی، کہ اس طریقے سے یتیموں کو پالا کہ احساس تک نہیں ہونے دیا۔ کوئی اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے نہیں پالتا ہے۔ اب یہ پرورش پانے والا نوجوان جب پرورش پا کر کے اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنے خالق کو یاد کرنے کے قابل آتا ہے، اب جو یہ محراب میں آ کر کے دعا کرتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا ان دونوں پالنے والوں پر ایسے ہی رحم کرنا کہ جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا۔ تو آپ بتائیں کہ پرورش ماں باپ نے کیا تھا یا چچا چچی نے کیا تھا؟ یہ دعا کس کے لیے ہے؟ یہ دعا ماں باپ کے لیے ہے یا دعا چچا کے لیے ہے، چچی کے لیے ہے؟ یہ پیدا کرنے والوں کے لیے دعا ہے یا پرورش کرنے والوں کے لیے ہے؟ قرآن کہہ رہا قل رب ارحمہما، کہیے کہ پروردگارا رحم کر ان دونوں پرورش کرنے والوں پر کہ جنہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا، جنہوں نے بچپنے میں ہماری پرورش کی ہے۔ تو اب یہ دعا ماں باپ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ پرورش کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ خطاب پیغمبر اسلام سے ہے، پیغمبر محراب میں کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا ان دونوں پرورش کرنے والوں پر رحم کرنا جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ دعا جناب عبداللہ اور آمنہ کے لیے ہے یا ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ کے لیے ہے؟ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اور کیا کہنا اس صاحب ایمان کا کہ جس کے لیے ایک محراب میں خاتم الانبیاء دعا کر رہے ہیں اور ایک محراب میں امام الاوصیاء دعا کر رہے ہیں۔ علی جب کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کے لیے۔ پیغمبر اسلام جب کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ پیغمبر اسلام دعا کریں گے تو یہ دعا فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کے لیے ہے۔ جس کے لیے نبی اور علی دعا کریں اس کے ایمان کے سلسلے میں مسلمان شک کر رہا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اب یہاں سے وہ باتیں کہ جو شاید آپ کے مزاج پر بار ہوں۔ عزیزوں، دعا کیا ہے کہ ان پر ویسے ہی رحم کرنا جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا۔ بچپنے میں ہم نے رحم کیا کیا؟ بچپنے میں ہم نے بہترین اسکول میں ایڈمیشن کرایا اور اس کے لیے بہترین سے بہترین ٹیوٹر رکھا۔ اکبرپور میں اسکول نہیں ہے تو 10 کلومیٹر ہے وہاں بھیج دیا، گاؤں میں ہے تو یہاں شہر بھیج دیا۔ صبح صبح بس آ رہی ہے اور بچے کو جگا دیا 5 بجے، تیار کرایا اور اس کے بعد اب یہ کوچنگ اور یہ ٹیوشن اور وہ ٹیوشن۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ پڑھ رہا ہے اور ہر کلاس میں ٹاپ کر رہا ہے، اماں بھی خوش ابا بھی خوش۔ اتفاق سے مولانا محمد عباس صاحب نے کہا کہ بھائی قرآن کی تعلیم کا بھی انتظام کر دیجئے۔ مولانا وقت ہی کہاں بچتا ہے، فلاں ٹیوٹر اور فلاں ٹیوشن، لہذا اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھا اگر رکھ بھی لیا بڑی مشکل سے 200 روپے پر، اور وہ بھی آج پڑھایا، آج نہیں مولانا کل آئیے گا، اس اعتبار سے تعلیم شروع کر دی۔ عزیزوں، یہ بچہ ترقی کرتا گیا، پڑھتا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا، ہم اس کی دنیا بناتے چلے گئے اور پھر اس کے بعد میں انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، IAS بن گیا، PCS بن گیا، جج بن گیا۔
لیکن نہ دین کی دال معلوم ہے، نہ شریعت کی شین سے واقف ہے۔ انتظام کیا تھا اور خوب پیسے خرچ کیے، ڈونیشن دے کر کے ایڈمیشن کرا دیا 10 لاکھ روپے۔ اب وہ پڑھ کر کے ایک منصب پر آ گیا، دین نہیں معلوم ہے۔ اچھا، اتفاق سے سماج کے پریشر میں، لوگوں کے پریشر میں، سر آج آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے، جمعہ ہے یا عید بقرعید، کوئی بھی نماز۔ اتفاق سے سماج و معاشرے کے دباؤ میں مسجد میں آ گیا اور نماز میں صف میں کھڑا ہو گیا۔ نماز نہیں معلوم ہے، جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھنا شروع کر دیا۔ پیش نماز نے قنوت شروع کیا اور اس میں اسی دعا کو پڑھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ اس نے بھی دہرایا یہی کہ ان پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ بچپنے میں کیا کیا تھا؟ بچپنے میں یہی کیا تھا کہ دنیا بناتے گئے تھے، آخرت کو تباہ کرتے گئے تھے۔ تو اب دعا کیا ہوگی کہ پروردگارا جیسے انہوں نے ہماری دنیا بنائی تو بھی ان کی دنیا بنا دے، اور جیسے انہوں نے ہماری آخرت برباد کی ان کی آخرت کو بھی تباہ کر دے۔ تو یہ دعا بد دعا بن جائے گی۔ عزیزوں، اولاد کی تربیت کریں تو اس انداز میں کریں کہ دعا دعا رہے، بد دعا نہ بننے پائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آدمی جو ہے مسجد میں آ کر کے پیش نماز بن جائے، ہر آدمی عالم بن جائے، نہیں۔ IAS کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، لیکن بنیادی طور پر دینی تعلیم کے ساتھ اتنا مستحکم کر دیجئے کہ تاکہ جب وہ سماج اور معاشرے میں آئے تو اس کے اوپر بے دینی اثر انداز نہ ہو۔ یعنی ابتدا میں آپ دیداری کا اتنا اینٹی بائیوٹک دے دیجئے کہ معاشرے کے بے دینی کے بیکٹیریاز اس پر اثر انداز نہ ہونے پائیں۔ جو ذمہ داری ہماری ہے تربیت کے سلسلے میں، چنانچہ روایات میں ہے کہ جب بچہ 4 سال کا ہو جائے تو اس کو داہنا اور بایاں سکھائیے، 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تعلیم دیجیے، اور جب 9 برس کا ہو جائے تو باقاعدہ تنبیہ کیجیے۔ 9 برس کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اضربو ہو، اس کو ہلکی مار مارو۔ کس کو؟ جس پر ابھی نماز واجب نہیں ہوئی، 6 سال کے بعد واجب ہوگی۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، 9 سال کی عمر ہے، تو حکم شریعت یہ اضربو ہو، اس کو مارو۔ یعنی وہ بچہ جس پر 6 سال کے بعد نماز واجب ہوگی اور نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو اپنے باپ سے مٹھائی نہیں ملے گی، کیا ملے گی؟ مار۔ شریعت کیا کہتی؟ اضربو ہو، اس کو مارو، ہلکی مار، تنبیہ کرو تاکہ وہ نماز کا عادی بن جائے، نماز کا عادی بن جائے، اس لیے ہلکی مار، اس کو مارو۔ ذرا سوچئے کہ جس پر نماز واجب نہیں ہے، واجب ہوگی 6 سال کے بعد، وہ نماز نہ پڑھے تو باپ سے کیا ملے گی؟ مار۔ ذرا سوچئے کہ اسی تناسب سے اگر 40 برس کا باپ نماز نہ پڑھے تو اس کو اپنے باپ سے کیا ملے گا؟ انعام ملے گا۔ اس سے کو اپنے باپ سے کیا ملے گا؟ انعام ملے گا۔ حدیث انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی یہ دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جس مرد مومن کی یہ مجلس ہے
متقی، پرہیزگار، عابد، شب زندہ دار، عبادت گزار، مسجد عبادت کی شاہد ہے، مصلی گواہ ہے۔ عزیزوں، تو یاد رکھیں کہ شریعت کی تاکید یہ ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں کہ بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، بچوں کو بنیادی دینی تعلیم گھر میں دیں، اور جب سماج اور معاشرے میں دینی تعلیم سے محروم ہوں گے تو یہی بگڑے ہوئے نوجوان اہانت عالم کے مرتکب ہوں گے۔ یہ ستم ظریفی ہے یا نہیں ہے؟ عالم کی توہین کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ نہیں، یاد رکھیں کہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو لوگ شریعت کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، ان کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اور ان کی اہانت بھی معمولی نہیں ہے۔ اس پر نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور اس کی حوصلہ افزائی آئندہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیزوں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کرو کہ تاکہ وہ تمہارے بعد تمہارے لیے ایصال ثواب کا موجب بنے۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا۔ ماں باپ کے لیے جو فرائض ہیں اولاد کے، وہ فرائض کب تک ہیں، کہاں تک ہیں، اور اس کی ذمہ داری ہم پر کس حد تک عائد ہوتی ہے۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم جو شریعت نے دیا ہے، اس حسن سلوک کو ہم کو کہاں تک ادا کرنا چاہیے، اس کا تعلق ماں باپ کی زندگی سے ہے یا ہماری زندگی سے ہے۔ ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، زندگی میں ہر طریقے کا ہم نے خیال رکھا، ہم نے ان کے آرام کا خیال رکھا، ان کی خدمت کی۔ ماں باپ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ہم نے سیم اور 40ویں کی مجلس کر دی، اور خطیب بھی بلایا اپنے مزاج کے اعتبار سے، دولت اس میں بھی خرچ کر دی۔ اس کے بعد پھر بھول گئے کہ ماں باپ کے ساتھ ابھی اور بھی تقاضے ہیں حسن عمل کے، ایصال ثواب کا سلسلہ بھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اس کا تعلق صرف ماں باپ کی زندگی سے نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم دیا ہے اپنی عبادت کے ذکر کے بعد، کہ اللہ تعبد الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ تم خدا کی عبادت کب تک؟ خدا کی عبادت کا تعلق خدا کی زندگی سے ہے یا ہماری زندگی سے ہے؟ یعنی خدا کی حیات جب تک ہے تب تک ہم کو عبادت کرنا چاہیے، یا جب تک ہماری حیات ہے تب تک عبادت کرنا چاہیے؟ اس کا تعلق کس کی حیات سے ہے؟ اس کا تعلق ہماری حیات سے ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین آ جائے، موت آ جائے۔ تو عبادت کا تعلق ہماری حیات سے ہے۔ اس کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم ماں باپ کی زندگی سے ہے یا ہماری زندگی سے ہے؟ اس کا تعلق ماں باپ کی حیات سے ہے یا ہماری حیات تک؟ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے عبادت کا تعلق ہماری حیات سے ہے، خدا کی حیات سے نہیں ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق یہ ہماری حیات سے ہے، ماں باپ کی حیات تک نہیں ہے۔ یعنی ماں باپ کی حیات ختم ہو جائے تب بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ایصال ثواب کرتے رہیں، ماں باپ کے لیے ہم نیکیاں کرتے رہیں، ماں باپ کے واجبات کو ادا کرتے رہیں۔ ان کا حق اس وقت تک ہے جب تک کہ ہماری سانسیں آ رہی ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کار خیر ان کے لیے کریں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ان کے لیے کریں، زیادہ سے زیادہ
ان کے لیے مجالس کا اہتمام کریں، فرش عزا بچھائیں، اور پھر اس کے بعد میں خیر جاریہ میں آپ دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ ایک مکتب، ایک مدرسہ جو قائم ہوتا ہے اور اس سے نکلنے والے بچے، قرآن سیکھ کر کے قرآن پڑھنے والے افراد جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے ثواب اس کو ملتا رہے گا جس نے اس مدرسے کے قیام میں تعاون کیا ہے۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایصال ثواب میں بجائے 40ویں میں 2 لاکھ اور 4 لاکھ خرچ کرنے کے آپ مجلسیں کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ کیجیے، زیادہ سے زیادہ پیغام کربلا کو عام کیجیے، لیکن تعلیمات کربلا کے لیے آپ مکتبہ اہل بیت کو قائم کیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے وہاں سے دین اور شریعت کو سمجھ کر کے نکلیں، اور یہ ایصال ثواب کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا رہے۔ مجلسیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ واہ واہ کے لیے، ہم مجلسیں منبر پر آ کر کے جو پڑھتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب تم کو منبر کے ذریعے سے ہم نے عزت دی ہے تو یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو اپنی شہرت کے لیے استعمال کیا ہے یا دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ واہ واہ ہو گئی تو بہت خوش ہو گئے، کیا کہنا، اور اس کے بعد اگر واہ واہ نہیں ہوئی تو رنجیدہ ہو گئے۔ آپ یہ بتائیے کہ مجلسیں واہ واہ کے لیے ہیں یا اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہیں؟ بانیان مجلس سے یہ عرض ہے کہ یاد رکھیں کہ اگر مجلس اس لیے برپا کی ہے کہ مجمع زیادہ آئے گا تو آپ خود سے سوال کیجئے کہ آپ نے مجمع کے لیے مجلس کی ہے یا اہل بیت کے پیغام کو سمجھنے کے لیے؟ جس شریعت کو امام مظلوم نے بچایا ہے اس شریعت کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے آپ نے مجلس کی ہے یا آپ نے مجمع کے لیے؟ اور مجمع سے پوچھا جائے گا کہ تم مزے کے لیے آئے تھے یا دین کو سمجھنے کے لیے آئے تھے؟ اگر یہ نظریہ ہے کہ خود ہمارا کہ ہم اس کے ذریعے سے شہرت حاصل کریں، ہماری مجلس اتنی مقبول ہو کہ لوگ بلائیں، تو یاد رکھیں کہ پھر یہ مجلس کا اجر جو ہے ہم کو نہیں ملنے والا ہے۔ آواز وہیں دی جائے گی، وہیں کہہ دیا جائے گا کہ تم نے جس چیز کے لیے مجلس پڑھا تھا وہ تم کو مل چکا ہے، اب تم کو کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے۔ اگر ہم نے مجمع کے لیے کہ مجمع خوب ہو جائے گا اس لیے ہم نے مجلس کا ایسا اہتمام کیا ہے تو پھر جواب یہ ملے گا کہ جس چیز کے لیے تم نے فرش عزا کو بچھایا تھا وہ مقصد تم کو مل چکا ہے، اجر نہیں ملنے والا ہے۔ اگر ہم مزے کے لیے آئے ہیں کہ مزہ آ جائے گا تو پھر یاد رکھیں کہ ہم کو بھی یہی جواب ملے گا کہ جس چیز کے لیے آئے تھے وہ تم کو مل چکا ہے، اب اجر نہیں ملنے والا ہے۔ تو ذمہ دار مجلس پڑھنے والا بھی ہے، ذمہ دار مجلس کرنے والا بھی ہے، اور ذمہ دار مجلس کا سننے والا بھی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ مظلوم کربلا نے قربانی کس لیے دی؟ کیا اس لیے کہ امام حسین کا نام مشہور ہو جائے، ہر جگہ پر امام حسین کا ذکر ہو، تذکرہ ہو، چرچا ہو؟ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو مشورہ دیا اور یہ کہا کہ آپ نہ جائیے۔ امام حسین نے سب کے مشورے کو سنا اور آخر میں کہا کہ تم جان بچانے کا مشورہ دے رہے ہو اور میں شریعت بچانے کی فکر میں ہوں۔ مجھے جان بچانی ہوتی تو تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے دین کو بچانا ہے، مجھے شریعت کو بچانا ہے۔ آپ بتائیے کہ جس دین کو اتنی عظیم قربانی پیش کر کے امام مظلوم نے بچایا ہے، اور وہی دین اگر ہمارے عمل میں نہ ہو، ہمارے کردار میں وہ دین نظر نہ آئے، آپ بتائیں کہ ہم نے کربلا سے پھر کوئی درس نہیں دیا؟ اس شریعت کو بچانے کے لیے امام نے کیسی کیسی قربانی دی ہے؟ کیا
حبیب جیسا فقی کسی معمولی مقصد کے لیے قربان کیا جا سکتا تھا؟ کیا ابن اوسجہ جیسا عبادت گزار کسی معمولی مقصد کے لیے قربان کیا جا سکتا تھا؟ کیا قاسم کا لاشا کسی معمولی مقصد کے لیے پامال کیا جا سکتا تھا؟ کیا عباس کے بازو کسی معمولی مقصد کے لیے کٹائے جا سکتے تھے؟ کیا ہم شبیہ پیغمبر کی قربانی کسی معمولی مقصد کے لیے ہے؟ کیا اصغر کے گلے پر تیر لگنا کسی معمولی مقصد کے لیے تھا؟ عزیزوں، ان قربانیوں کو دیکھیں، اسی سے مقصد کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا عظیم مقصد تھا کہ جس کے لیے مظلوم کربلا نے اتنی عظیم قربانی پیش کی ہے۔ یہ مقصد معمولی مقصد نہیں تھا جس کے لیے مظلوم کربلا نے ایسی عظیم قربانی سرزمین کربلا پر پیش کیا ہے۔ ارباب عزا، ذرا سوچئے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور اس بھوک اور پیاس میں امام مظلوم کا بار بار خیمہ گاہ سے مقتل تک جانا۔ ذرا سوچئے کہ کوئی بھوکا اور پیاسا ہو، ماہ رمضان آج کل گرمیوں میں آتا ہے نا، روزہ مومنین رکھتے ہیں نا، آپ روزہ رکھ کر کے یہاں سے صرف 2 کلومیٹر تک، 1 کلومیٹر تک کوئی کہے کہ چند مرتبہ جائیے اور آئیے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ آپ پیاسے ہیں، آپ بھوکے ہیں، آپ سے چلا نہیں جائے گا۔ آپ سے کہا جائے کہ خالی ہاتھ جائیے اور آئیے۔ ذرا سوچئے کہ گنج شہیداں سے اور مقتل تک کا فاصلہ کتنا بڑا دور کا فاصلہ تھا۔ جہاں خیمہ گاہ ہے اور جہاں پر جناب عباس کے بازو قلم ہوئے یا گرز آہنی لگا، کتنا فاصلہ ہے۔ مقام علی اکبر کہاں پر ہے؟ مقام علی اصغر کہاں پر ہے؟ اور کس مقام پر شہید ہوا؟ اون ابن علی نے کہاں شہادت پائی؟ امام حسین علیہ السلام ہر مرتبہ خیمے سے نکلے ہیں اور وہاں تک گئے ہیں، کبھی ذوالجناح پر سوار تو کبھی پیدل۔ یہ مسافت مظلوم کربلا نے طے کیا، اور کس انداز میں طے کیا کہ جب آپ بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے۔ عزیزوں، کم سے کم اگر امام مظلوم 71 مرتبہ گئے ہیں اور اس فاصلے کو 1 کلومیٹر بھی فرض کر لیا جائے تو 71 کلومیٹر آنا اور 71 کلومیٹر جانا، یہ بھوک اور پیاس میں، اور پھر خالی ہاتھ نہیں آئے، واپس پلٹے ہیں تو لاشیں کو لے کر کے آئے ہیں، اور ہر لاشے کا وزن اپنی نوعیت کا تھا۔ عزیزوں، ابن اوسجہ کے لاشے کا وزن اور تھا، حر کے جنازے کا وزن اور تھا، حبیب کی میت کا وزن اور تھا، عباس کے جنازے کا وزن اور تھا، جس کو امام مظلوم نے ترائی پر چھوڑ دیا تھا، اون و محمد کے لاشے کا وزن اور تھا۔ عزیزوں، قاسم کا پامال لاشا مظلوم کربلا اٹھا کر کے لائے، اور ایک لاشا تو ایسا تھا کہ جس کو امام مظلوم اٹھا نہ پائے، نہ معلوم کڑیل جوان کی میت میں کتنا وزن تھا کہ امام حسین علی اکبر کی لاشے کو زمین کربلا پر رکھ کر کے یہ آواز دیتے ہیں کہ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھائی جاتی۔ میں کہوں گا مولا علی، باب خیبر میں زیادہ وزن ہے یا جوان پسر کے لاشے میں زیادہ وزن ہے؟ کیونکہ امام حسین کے بازوؤں میں وہی قوت ہے جو آپ کے بازوؤں میں پائی جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک ننھا سا لاشا وہ بھی تھا جس کو مظلوم کربلا لے کر کے چلے تو اس انداز میں چلے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ کہتے جا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں ارباب عزا۔ اور پھر اس کے بعد میں مظلوم کربلا سب شہادتوں کو پیش کر چکے، مقتل میں آئے، آنے کے بعد میں جنگ کرتے ہیں۔ مجھے کیفیت نہیں پڑھنا ہے جنگ کی، ہاں وہ وقت بھی آیا کہ جب امام مظلوم نے تلوار کو نیام میں رکھا،
ہر طرف سے آدھا قریب آئے، کسی نے تلوار کا وار کیا، کسی نے قریب سے آ کر کے نیزہ مارا۔ عزیزوں، تیر انداز ایک مظلوم کربلا کے بالکل قریب آ کر کے تیر سے نشانہ لے کر کے امام کو تیر سے زخمی کر رہے تھے۔ ابو ایوب قنوی نے قریب سے آ کر کے ایسا تیر مارا کہ جو حلق میں آ کر کے پیوست ہو گیا۔ امام نے تیر کو کھینچا، لہو کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ارباب عزا، ایک نیزہ سنان ابن انس نے امام کے پہلو میں اس انداز سے مارا کہ امام سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ حسین اب زین سے زمین کی طرف آ رہے ہیں تو انداز یہ ہے کہ تیروں کے اوپر معلق ہیں، نیزوں کے اوپر بلند ہیں، رفتہ رفتہ سجدہ آخر میں پہنچے، پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ ارباب عزا شمر خنجر لے کر کے آگے بڑھا، امام کے سینے پر سوار ہوا، خنجر کو گلے پر رکھا۔ گھبرائی ہوئی زینب خیمے سے باہر نکل آئیں، چاروں طرف جائزہ لیا کہیں امام مظلوم نظر نہ آئے۔ تلہ زینبیہ جو آج بھی موجود ہے، مومنین کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے، اس مقام پر جناب زینب کھڑی ہو جاتی ہیں، بلندی سے چاروں طرف دیکھتی ہیں، کہیں بھائی نظر نہیں آتا۔ ایک نشیب پر نگاہ گئی، دیکھا کہ کسی کو گھیرے ہوئے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب زینب نے جو غور سے دیکھا تو کوئی اور نہیں، مظلوم بھائی زمین پر پڑا ہوا ہے، شمر خنجر لیے ہوئے ہے، گلے پر خنجر رکھ دیا ہے، گلا کاٹنا چاہتا ہے۔ بہن تڑپ جاتی ہے، کس کو آواز دے کہ جو شمر کو روک لے، شمر گلے کو نہ کاٹے۔ ارباب عزا پہ سر سعد سامنے نظر آیا۔ جناب زینب نے فریاد کی، اے پہ سر سعد، تو بھی خاندان قریش سے ہے، میں بھی خاندان قریش سے ہوں، میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ ارے شمر بے حیا سے کہہ دے کہ خنجر روک لے، میرے بھائی کا گلا نہ کاٹے، میرا بھائی چند لمحوں کا مہمان ہے، اتنے زخم لگ چکے ہیں، لہو بہ رہا ہے، میرا بھائی زیادہ دیر زندہ نہ رہے گا۔ عزیزوں، پہ سر سعد نے منہ موڑ لیا، شمر کو خنجر روکنے کا حکم نہیں دیا۔ بہن تڑپ گئی، شمر کا خنجر گلے پر چلنے لگا۔ مدینے کا رخ جناب زینب نے کیا، اے نانا، آپ کی نماز جنازہ ملائکہ سماوات نے پڑھی ہے، آپ کا نواسہ حسین ذبح کیا جا رہا ہے۔ ارباب عزا جناب زینب جب واپس آئی ہیں کربلا، امام حسین کی لحد پر آ کے کہتے ہیں، اے میرے ماں جائے، زینب آئی ہے۔ اتنی مصیبت پڑنے کے بعد زینب زندہ آئی ہے۔ اے میرے ماں جائے، زینب تمام مصیبتوں کو بھول جائے گی، لیکن فرات کے کنارے تیرا پیاسا تڑپا تڑپا کے ذبح کیا جانا یہ زینب کبھی فراموش نہ کرے گی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم شبیر حسین ابن جواد حسین مرحوم کو ایصال فرما دیں۔